بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یہ اعانت الماسیت والی بحث کا خلاصہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا. میرے خیال سے سمجھ بھی آ گیا ہوگا. اس میں صرف جو ہے آ، با کے اندر جو تسبب کا ذکر ہے، سبب محرک یا سبب داعی بھی اس کو کہتے ہیں، اس کی مثال جو ہے حضرت نے اصل کتاب میں یہ دی ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم، کہ اگر تم ان کے الہوں کو گالی دو گے تو یہ سبب بن جائے گا اس بات کا کہ وہ آپ کے الہ کو گالی دیں گے. تو آپ کے الہ کو جو گالی دینا ہے اس کا اصل محرک آپ بنے ہیں. تو اگر آپ ان کے الہوں کو گالی نہ دیتے تو وہ بھی نہ دیتے. تو یہ ہے اصل چیز. محرک تو حرام ہے، اور جہاں تک سب غیر محرک ہے تو اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اگر تشریح ہے تو حرام میں چلا جائے گا، اگر علم ہے تو مکروہ تحریمی ہو جائے گا، اور اگر علم نہیں ہے تو پھر جائز ہے. نہیں، اگر علم ہے تو مکروہ تنزیہی ہے. ہاں، نہیں مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے، تحریمی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر علم نہیں ہے تو مکروہ تنزیہی ہے. جی، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ پھر آگے. کہتے ہیں اگر مشتری جو ہے یرید ارتکاب ما سیئۃ مما یشتری، ایک خریدار ہے، وہ جو چیز خرید رہا ہے اس سے وہ کسی گناہ کے کام کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے، تو اس کا حکم آگے کہتے ہیں اس طریقے کے مطابق ہے. الف، اس الف کے اندر معصیت کی وہ تینوں صورتیں موجود ہیں. اعانت المعصیت کی، کہتے ہیں اگر بائع کا قصد ہی یہ ہو کہ وہ مشتری کے ساتھ گناہ کے کام میں تعاون کرے، مثلا بأن کان فی نیتہ اعانتہ علی تلک المعصیہ، کہ اس کی نیت میں ہی یہ ہو کہ وہ مشتری کے ساتھ گناہ کے کام میں تعاون کرے. ایک. نمبر دو، او کان ہناک تصریح فی العقد، یا عقد کے اندر ہی وضاحت ہو جائے کہ بأن البائع یبیعہ لیستعملہ المشتری فی المعصیہ. یہ بائع نہیں، یہ غلط ہے. کہ عقد کے اندر یہ تصریح اور وضاحت ہو جائے کہ بائع یہ چیز اس لیے بیچ رہا ہے تاکہ مشتری اس کو معصیت میں استعمال کرے. یہ یہاں پر لفظ بائع کمپوزنگ کی وجہ سے میرے خیال سے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. جیسے انگور یا انگور کا شیرہ اس مقصد کے لیے بیچنا کہ سامنے والا اس کو کیا کرے گا، یعنی شراب بنائے گا، اس صراحت کے ساتھ بیچنا، وضاحت بھی ہو جائے. نمبر تین، او کان المبیع مما لا یستعمل الا فی المعصیہ، یہ مبیع ایسی چیز ہے جو صرف اور صرف گناہ کے کام میں استعمال ہو سکتی ہے. جیسے بت فروخت کرنا جس کو صرف عبادت ہو سکتی ہے، تو ان تمام صورتوں میں عقد حرام ہے، بے منعقد نہیں ہوگی، اور بائع بھی گناہ گار ہوگا. با کے اندر تسبب کا ذکر ہے. دیکھیے، اما اذا لم يقصد البائع الاعانت على المعصیہ، اگر بائع کا قصد جو ہے وہ معصیت میں اعانت نہ ہو، یعنی پیچھے تینوں صورتیں نہ ہو، ولیکن کان البیع سببا للمعصیہ، لیکن پھر بھی جو بے ہے وہ معصیت کا سبب بن جائے، تو عقد تو حرام نہیں ہوگا، لیکن اس کی صورتیں ہے کہ اگر وہ سبب محرک ہے تو بے حرام ہے، اور اگر سبب محرک نہیں ہے تو پھر اس کی دو قسمیں تھی. ایک سبب قریب اور سبب بعید. سبب قریب یہ ہے کہ یستخدم فی المعصیہ فی حالتها الراہنہ، کہ اپنی موجودہ حالت کے اندر ہی گناہ کے کام میں استعمال ہو جائے، اور اس میں صنعت جدید یعنی فائل کی طرف سے کچھ اور کام نہ کرنے پڑے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اور جہاں تک سبب بعید ہے تو مکروہ تنزیہی ہے، جس میں چینجنگ کر کے وہ کرنا پڑتا ہے، تو اس کو حضرت نے مکروہ تنزیہی لکھا ہے. لیکن یہ جو مکروہ تنزیہی ہے، یہ بھی حضرت نے یہ لکھا ہے کہ یہ بھی عقد میں صراحت نہ ہو اور قصد نہ ہو، ورنہ وہ پھر اعانت المعصیت میں چلا جائے گا نا، تو اس لیے. اچھا، اور اس کی میں نے آپ کو ایک مشہور مثال بھی دی تھی نا کہ کسی بینک کو اگر آپ زمین دیتے ہیں کرایہ پر، سودی بینک کو، تو اگر عقد کے اندر وضاحت ہو گئی کہ سودی بینک بنائیں گے تو پھر بھی اعانت المعصیت میں چلا جائے گا. اور اگر آپ نے مکان کو سودی بینک کے طرز کے مطابق بنا کر دے دیا تو یہ پھر یہاں سبب قریب میں ہو جائے گا، کیونکہ اپنی حالت راہنہ میں استعمال ہو رہا ہے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. اور اگر آپ کو علم نہیں ہے سامنے والا کیسے استعمال کرے گا، آپ نے اپنے مقصد کے لیے ایک مکان بنایا تھا اور دے دیا، پھر وہ آگے جو ہے اس کو سودی بینک کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو حضرت کہہ رہی ہے پھر مکروہ تنزیہی ہے، یہ پھر حرام نہیں ہے. اچھا جی،
اب جو ہے مادہ نمبر 32 میں آسان سی بات ہے کہ بے کے جواز کے لیے ایک اہم شرط یہ ہے کہ متعاقدین کی رضامندی ہو. رضامندی کے بغیر بے درست نہیں ہوتی. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ عن تراضٍ، جی بالکل عن تراضٍ. اب جو اس میں مادہ نمبر 33، 34، 35، 36، پھر 37، پھر 38، پھر 39، 40، 41 اور تقریباً یہ دیکھیے 42، یہاں تک 42، یہاں تک ان سب میں رضامندی سے متعلق باتیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کو آپ یوں کریں کہ جیسے ہم نے پڑھا کہ بے کے درست ہونے کے لیے رضامندی ضروری ہے نا، تو رضامندی میں خلل ڈالنے والی کئی چیزیں ہیں، یعنی ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کی رضامندی متاثر ہو جاتی ہے. زبردستی کر کے کسی نے کوئی چیز خریدی تو رضامندی متاثر نہیں ہوئی، ہو گئی. تو ایسی چیزیں جو ہے وہ تقریباً 5 یا 6 چیزیں حضرت نے لکھی ہے. پہلی چیز جو ہے اس میں حضرت نے لکھی ہے وہ ہے مادہ نمبر 33 اور 34 میں، اس کو کہتے ہیں اکراہ. پھر دوسری چیز مادہ نمبر 35 میں ہے وہ ہے نفوذ غیر مشروع. یہ بھی میں بتاؤں گا، مطلب اپنا عہدہ وغیرہ استعمال کرنا اگرچہ زبردستی نہ ہو. پھر تیسری چیز جو ہے وہ ہے مادہ نمبر 36 میں اضطرار، مجبوری جو اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اضطرار اور اکرام میں فرق ہو جائے گا آگے انشاءاللہ. پھر چوتھی چیز ہے مادہ نمبر 37 میں وہ ہے تغریر، زبانی دھوکہ دینا. یہ اس کی کئی صورتیں آئیں گی. اگر آپ کو کسی نے دھوکہ دے دیا تو اور بعد میں آپ کو پتہ چلا تو آپ کی رضامندی میں خلل آ گیا نا. ٹھیک ہے، اچھا. اور کتنی ہو گئی؟ یہ 3 ہو گئی. ہاں، تدلیس نمبر 38 میں چوتھی چیز ہے تدلیس، یہ فعلی دھوکہ، یہ بھی آ جائے گا. پھر نمبر 5 ہوگا 39 میں خطا فی العقد، عقد میں غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کی بھی کئی صورتیں ہیں. اور پھر نمبر 6 میں 40 میں آ جائے گا بیع التلجئہ، یہ بھی بڑی مشہور قسم ہے. اور نمبر 7 میں 41 میں آ جائے گا عقود سوریہ. اور آخر میں جو ہے وہ صرف 2-3 چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ جس کے لیے رضامندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں رضامندی نہ بھی ہو تو ہو جائے گی. تو یہ ہے بنیادی چیزیں. اچھا، سب سے پہلے ہم مادہ نمبر 33 اور 34 میں اکراہ کے بارے میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اکراہ کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی نے دوسرے پر زبردستی کر کے اس کی چیز خرید لی، یا ایک آدمی نے دوسرے پر زبردستی کر کے اپنی کوئی چیز اس کو بیچ دی اکراہ کی وجہ سے، تو یہ عقد جو ہے، اس عقد پر 2 قسم کے حکم لگیں گے. پہلا تو یہ کہ یہ عقد فاسد ہے. ٹھیک ہے، فاسد کا حکم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جو آدمی چیزوں پر قبضہ کرے گا تو ملکیت ہو جائے گی لیکن ملک خبیث حاصل ہوگی. اور دوسرا اس کا حکم یہ کہ یہ عقد موقوف رہے گا. جب اکراہ اور زبردستی والی سچویشن ختم ہو جائے گی تو بعد میں جس آدمی پر اکراہ کیا گیا ہے اس کو اختیار ہوگا، وہ اس کانٹریکٹ کو کینسل کر سکتا ہے. ٹھیک، اصل چیز یہ ہے نا، کیونکہ رضامندی نہیں اور اس میں کسی کے اختلاف نہیں ہے. تقریباً ائمہ اربعہ کی عبارات ذکر کر کے حضرت نے لکھا ہے کہ تقریباً سب کی یہی رائے ہے. ہاں، باقی حضرات فاسد کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں، صرف موقوف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں تو فاسد کی کوئی چیز ہے ہی نہیں نا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ موقوف ہے. تو باقی بنیادی خلاصہ یہی ہوا کہ اگر بائے پر زبردستی ہوئی تھی اور چیز اس کی بک دی، کسی نے خرید لی زبردستی، یا مشتری پر زبردستی ہوئی تھی اور اس کو اپنی چیز فروخت کر دی، تو دونوں کو بعد میں اختیار ہوگا، وہ اس کانٹریکٹ کو اکراہ والی حالت کے ختم ہو جانے کے بعد اس کو ختم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر بعد میں جس مکرہ جو تھا، جس پر اکراہ ہوا ہے، بعد میں اگر اس نے اجازت نہیں دی تو اگر اس نے بے کو ختم کر دے تو بے ختم ہو جائے گی. تو سامنے والا جو مکرہ تھا نا، مکرہ، اس نے اس چیز میں جو بھی تصرفات کیے ہوں گے وہ سارے باطل ہو جائیں گے. مثلا کسی دکاندار پر زبردستی کر کے اس سے موبائل خرید لیا،
اور وہ انکار نہ کر سکا اس وقت، لے گیا، بعد میں دکاندار نے انکار کر دیا، تو یہ جو خریدار ہے اس نے اگر موبائل آگے کسی کو بیچا ہو، گفٹ کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، وہ سارے تصرفات باطل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا یہ. اور مادہ نمبر 34 میں حضرت یہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھیے اکراہ کی عام فقی کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا دو قسمیں بیان کی جاتی ہے، ایک کو اکراہ ملجئ اور دوسرے کو اکراہ غیر ملجئ بتاتے ہیں. اکراہ ملجئ کا مطلب ہوتا ہے ایسی زبردستی جس میں جان چلی جانے یا عضو کے تلف ہو جانے کا دھمکی یقینی ہو یا خوف ہو. اور اکراہ غیر ملجئ یہ ہے کہ جس میں جان یا عضو کے تلف ہونے کی دھمکی نہ ہو، بلکہ اس سے کم کم دھمکی ہو، مثلا تھپڑ مارنے کی، جیل میں ڈالنے کی، یا مال تلف کرنے کی، مطلب کوئی اور دھمکی ہو. تو حضرت نے لکھا کہ دیگر احکامات میں تو اس سے فرق پڑ سکتا ہے نا، کہ حرام چیز استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، خنزیر استعمال کر سکتے ہیں اکرام میں یا نہیں، آگے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو یہاں پر دونوں کا دونوں جو ہے وہ مؤثر ہے، خواہ اکراہ ملجی ہو یا اکراہ غیر ملجی ہو، دونوں کا یہی حکم ہے جو ابھی ہم نے پڑھ لیا پیچھے. ٹھیک ہے. اور اس کی بنیادی ایک وجہ ہے نا، وہ اس کی میں نے نا بہت اس کی تفصیل کے ساتھ میں نے اس پر لکھا ہے، اس میں جو ہماری کتاب ہے نا میری فقہ قواعد والی، اس میں ایک قاعدے کے تحت میں نے اس کو پورا جمع کیا ہے، اس کی اقسام کو، اس کی اکراہ کی شرائط کو، پھر اکراہ کون سی اکراہ کہاں مطلب مؤثر ہوگی نا، تو وہاں پھر میں نے تصرفات قولیہ، تصرفات فعلیہ، اس طرح کر کر کے ہر عقد کا الگ وہ کیا کہ یہاں ملجی معتبر ہے، یہاں غیر ملجی بھی. تو آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو کہوں کہ جتنے بھی تصرفات قولیہ ہے نا، بے و شراء، اجارہ، یہ سارے کے سارے، تو تصرفات قولیہ میں سب میں سوائے نکاح طلاق کے تصرفات قولیہ میں سب میں اکراہ ملجی اور غیر ملجی دونوں معتبر ہے. یعنی اکراہ ملجی ہو یا غیر ملجی ہو، تصرفات قولیہ کو خراب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان دونوں کا ترجمہ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے چلتے. کہتے ہیں بیع المکرہ فاسد، مکرہ کی جو بے ہے وہ فاسد ہو جائے گی، موقوف علی اجازتی، اور اس کی اجازت پر موقوف ہو جائے گی بعد زوال الاکراہ، جب اکراہ جو ہے وہ زائل ہو جائے تو اس کے بعد اس کی اجازت پر موقوف رہے گی. فإن اجازہ بعد زوال الاکراہ نفذ البیع، اگر اس نے اکراہ کے زائل ہونے کے بعد اجازت دے دی تو نافذ ہو جائے گی. وإن لم یجزہ بطل، اور اگر اس نے اجازت نہیں دی تو باطل ہو جائے گی. جب بے باطل ہو جائے گی تو بطلت تصرفات المکرہ فی ذالک المبیع، تو اس مبیع میں مکرہ نے جتنے بھی تصرفات کیے ہوں وہ سارے باطل ہو جائیں گے. مادہ نمبر 34 دیکھیے، الاکراہ فی حق البیع، بے کے اندر اکراہ کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ کون الشیء المکرہ به متلفا نفسا او عضوا او موجبا عما یعدم الرضا. یہ دیکھیے سب اس میں آ گیا کہ جس چیز پر اکراہ کیا گیا ہے وہ جو ہے نفس کو تلف کرنے والا ہو، یعنی وہ جو دھمکی ہے، آسان الفاظ میں کہوں، دھمکی جو ہے وہ دھمکی نفس کے تلف ہو جانے کی ہو، عضو کے تلف ہو جانے کی ہو، یا ایسی دھمکی ہو جو رضامندی کو ختم کرنے والی ہو، موجباً عما یعدم الرضا، رضامندی ختم، ایسی سچویشن یا ایسی غم طاری کرے جو انسان کی رضامندی کو ختم کرے، مطلب سامنے والے کو ایسے غم میں ڈال دے جس کی وجہ سے وہ اس کی رضامندی ختم ہو جائے. ہاں بالکل بالکل، کہ اس کی وجہ سے اس کی رضامندی ختم ہو جائے، اگرچہ نفس تلف نہ ہو، اگرچہ عضو تلف نہ ہو. مثال کے طور پر آپ نے کہہ دیا نا، دکاندار کو کہہ دیا کہ یہ چیز مجھے، یہ موبائل مجھے 10,000 میں بیچ دو، ورنہ یہ تو میرے 2 آدمی دیکھ رہے ہو، ایک ایک تھپڑ لگائیں گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے، تو بس یہ بھی اس میں آ جائے گا. تو کہتے ہیں فیدخلو فیہ، اس کے اندر داخل ہو جائے گا التحدید، وہ دھمکی بإیذاء نفس المکرہ، جو مکرہ کے نفس کی ایذا کو کے لیے دھمکی ہو، ٹھیک ہے، وہ بھی شامل ہے. سوا او بولدی، یا اس کے بیٹے کو کہا کہ ہم آپ کے بیٹے کو تھپڑ لگا دیں گے، یعنی ایذا دے دیں گے، یا والد کو، یا زوجہ کو، یا زوج کو، یا زوجہ کو، یا بأحد من ذوی محرم، محرم مطلب ذی رحم محرم میں سے کسی ایک کو، اور خواہ وہ ایذا جو ہے وہ بدنی ہو، مالی ہو، ٹھیک ہے، او برفع المکرہ الی ظالم، یا تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے وہ فلاں آدمی کے پاس اور وہ ظالم ہے، وہ تمہیں پھر مارے گا یا اس طرح کرے گا. تو جتنی بھی اس طرح کی دھمکیاں ہے جس سے انسان کی رضامندی میں خلل آتا ہے، تو یہ ہے
بنیادی طور پر عدم رضا کی. جی اس کو آگے دیکھیے انشاءاللہ مادہ نمبر 35. اس کو حضرت نے جو عربی نام دیا ہے اس کو کہتے ہیں نفوذی غیر مشروع. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ کسی پر زبردستی اقرار تو نہیں کر رہا، لیکن اپنے عہدے کو استعمال کرتے ہوئے یا اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر دیتا ہے، اور اس میں جو ہے نا چیز سستی خرید لیتا ہے یا اپنی کوئی چیز جو ہے وہ مہنگی بیچ دیتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ اپنے سے کم رتبے والے انسان کو کوئی چیز فروخت کرتا ہے اور سامنے والا اس کی عزت یا جاہ و جلال اور اثر و رسوخ کی بنیاد پر اس کے ساتھ معاملہ کرے. مثال کے طور پر انہوں نے مثال دی ہے جیسے بیٹا والد کے سامنے، یہ والی تو ممکن نہیں ہے، آج کل تو اس کی حالت خراب ہو گئی ہے، وہ تو اور مزید بھی مہنگا بیچے گا. بہرحال لیکن بیٹا جو ہے وہ والد کے سامنے، تلمیذ شاگرد کے ساتھ معاملہ کرنا، استاد اپنی استاذی کو استعمال کرتے ہوئے شاگرد کو چیز مہنگی بیچ دے، یا شاگرد سے موبائل، یہ تو ہم نے خود بھی دیکھا ہے، شاگرد سے موبائل سستا خرید لے، شاگرد بیچارہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. مطلب وہی ہوتا ہے نا، ایک یا مرید جو ہے شیخ کے آگے، یہ تو بہت ہو رہا ہے نا، پیر صاحب نے مرید صاحب کے جو ہے کوئی چیز خرید لی. یا اسی طرح انہوں نے رئیس کا کہا ہے نا کہ رئیس کے سامنے جو مرعوس ہوتے ہیں اس کے تحت جتنے بھی لوگ آتے ہیں، یا محتمم صاحب جو ہے وہ اپنے مدرسے کے کسی استاد سے کوئی چیز خرید لے، اس طرح کی چیزیں اس میں آئے گی نا. تو بنیادی طور پر اقرار تو نہیں ہوتا، لیکن سامنے والا جو ہے نا وہ ایک قسم میں کا دبا ہوا ہوتا ہے اور اپنی مکمل رضامندی کا اظہار نہیں کر سکتا. اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو حضرت نے لکھا ہے کہ دیانتاً تو یہ ممنوع ہے، کوئی اس میں دوسری بات نہیں ہے. دیانتاً ممنوع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ہر صورت ممنوع ہے، مطلب یہ کہ ایک آدمی اپنی جاہ و جلال استعمال کر کے اس کو یقین ہو کہ جو میں چیز خرید رہا ہوں یہ جو ہے نا اخلاقی طور پر اس کی اصلی قیمت پر نہیں خرید رہا. اب یہ الگ بات ہے کہ ایک مطلب بزرگ ہے، وہ اس نے آپ کو دیکھا آپ کہیں اور فروخت کر رہے کوئی چیز، اس نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ آپ اس کی قیمت جا کے کسی اور کے پاس لگا لیجئے، جو بھی قیمت ہوگا وہ میں آپ کو دے دوں گا، وہ تو الگ بات ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی گڑبڑ کر رہا ہے کہ سامنے والا رضامند نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ رضامندی میں خلل آ رہی ہے میری وجہ سے، تو پھر یہ دیانتاً ممنوع ہے. جہاں تک جو ہے کیا نام ہے قضاء کی بات ہے کہ عام قضاء میں یا عام معاملات میں کیا بے منعقد ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، تو حضرت نے لکھا ہے کہ اگر اقرار نہیں ہے، اضطرار بھی نہیں ہے، دھوکہ بھی نہیں ہے، جیسے آگے آ رہا ہے، صرف اثر رسوخ ہے، تو عقد منعقد ہو جائے گا اور دونوں جو ہے وہ چیز اور قیمت کا بھی مالک ہو جائیں گے، شرعی اعتبار سے استعمال بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اس نے جو اپنا جاہ و جلال وغیرہ یا اثر رسوخ استعمال کیا ہے، وہ اس کی وجہ سے وہ دیانتاً وہ جو اس نے ممنوع والا کام کیا وہ الگ چیز ہے. لیکن مبی کو استعمال کر سکتا ہے، مبی پر فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ اکراہ میں نہیں جائے گا نا، اکراہ تو اس سے بہت بڑی چیز ہے. تو اس لیے دیکھیے کہتے ہیں کہ النفوذ غیر مشروع نوع اخف من الاکراہ، یہ اکراہ سے کم قسم کی چیز ہے. والمقصود منہ، اور اس کا اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ استغلال الجاہ فی الوصول الى ہدف، کہ اپنے عہدے اور اثر و رسوخ کو استعمال کرنا ہدف تک پہنچنے کے لیے. اور عقود میں اس کا مطلب مجال یا اس کا میدان یہ ہوگا کہ ان یستغل الانسان جاہہ رتبتہ، ایک انسان اپنی جو ہے اثر رسوخ، اپنا رتبہ اور اپنی محبت معنویہ مطلب جو ہیبت نہیں ہوتی انسان کی، ایک قسم کی اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، جو بھی ہے اپنے وہی عہدہ اثر رسوخ وغیرہ استعمال کرتا ہے، للدخول فی عقد، کسی عقد میں داخل ہونے کے لیے، مع من ہوا، ایسے آدمی کے ساتھ عقد کر رہا ہے، ادنا رتبتن، جو رتبے میں اس سے کم ہے. جیسے ولد ہو گیا والد کے سامنے، تلمیذ ہو گیا استاذ کے سامنے، مرید ہو گیا شیخ کے سامنے، مرؤوس ہو گیا رئیس کے سامنے. تو کہتے فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ مَنْ هُوَ أَدْنَى رُتْبَةً دَخَلَ فِي عَقْدٍ، اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو ادنا رتبے والا ہے وہ اس عقد میں داخل ہوا ہے، تحت ضغط، مطلب کسی دباؤ کے تحت،
ضغط من، اس شخص کے دباؤ کے تحت، ہوا اعلی منہ رتبتن، جو اس سے رتبے میں بڑا ہے، اس کی وجہ سے یا اس کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتا، اس لیے عقد میں داخل ہوا ہے. بحیث لم یتمکن، اس طور پہ کہ اس کو اتنا مطلب قدرت یا طاقت نہیں ہے، من رفض ما اقترحہ، کہ اس بڑے آدمی نے جو پیشکش کی ہے، یہ آدمی یہ دوسرا نچلے رتبے والا اس کو مطلب یہ ہے کہ ریجیکٹ نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا. تو فدخل فی العقد، اس لیے یہ آدمی عقد میں داخل ہو گیا. بالرغم من کونہ لا یرضی بہ رضا حقیقیا، باوجود اس کے کہ یہ حقیقی طور پر اس کی رضامندی نہیں ہے. ٹھیک. تو کہتے فالبیع مع النفوذ غیر مشروع ممنوع دیانتاً، اگر یہ بات ہے تو پھر یہ والی بے جو ہے یہ دیانتاً ممنوع ہے. ان علم المتعاقد معه ان الاخر، ہاں یہ شرط تو ہے، یہ شرط ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ اگر جو عقد کر رہا ہے اس کو معلوم ہو گیا کہ جو دوسرا آدمی ہے لا یطیب نفسه بالبیع، بے میں یہ اپنے طیب نفس کے ساتھ بے نہیں کر رہا، تو پھر یہ دیانتاً ممنوع ہے. وانما يدخل في البيع بسبب النفوذ، اور یعنی طیبی نفس کے ساتھ معاملہ نہیں کرتا بلکہ یہ بے میں داخل ہوا ہے نفوذ کی وجہ سے، میرے اثر رسوخ وغیرہ کی وجہ سے. لیکن جہاں تک قضا کی بات ہے تو اگر عقد جو ہے وہ بغیر اکراہ اور بغیر اضطرار اور بغیر تقریر کے ہوا ہے تو پھر بے نافذ ہو جائے گی. یہ آگے والا جو ہے نا اضطرار، اس کی بنیادی طور پر 3 صورتیں ہیں. اضطرار آپ جانتے ہیں مجبوری کو کہتے ہیں نا، اضطرار کا ترجمہ اردو میں ہم مجبوری کہہ سکتے ہیں، اور اس کی 3 صورتیں ہیں، تینوں صورتوں کا حکم الگ ہے. نمبر 1، اضطرار کا جو سبب ہے وہ اکراہ ہو، مطلب اکراہ کا مطلب ہے نا زبردستی کر کے کسی نے تو سامنے والا مجبور ہو گیا، تو مجبور جب ہو گیا تو یہ پھر پیچھے بے مکرہ میں چلا جائے گا، جو ابھی ہم نے مادہ نمبر 33 میں پڑھ لیا، یہ اکراہ میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری صورت اکراہ کی یہ ہے کہ ایک آدمی کو اتنی سخت بھوک لگی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ کچھ کھائے گا نہیں تو مر جائے گا. جو اکراہ جو اضطرار کی جو حقیقی تعریف ہے نا، جس کی بنیاد پر قرآن مجید میں خنزیر وغیرہ کو بھی کھانے کی اجازت دی ہے. تو کہتے ہیں بھوک کی اتنی شدت میں ہے یہ آدمی کہ اگر یہ کوئی چیز کھائے گا نہیں تو مر جائے گا، اور اس کی خاطر، اور اس کے پاس کوئی چیز ہے نہیں، تو اس کی خاطر یہ کوئی چیز جو ہے وہ 100 روپے کی چیز 500 میں خریدتا ہے بیچارہ، یا جو ہے اپنی کوئی چیز بیچتا ہے تاکہ میں کھانے کی، مطلب موبائل ہے 10,000 کا، وہ 5,000 میں بیچ دیتا ہے کہ تاکہ مجھے پیسے مل جائے، میں کچھ کھا لوں، میری جان بچ جائے. تو اس طرح کی اضطراری حالت میں اگر کسی نے اپنی کوئی چیز بہت زیادہ مہنگی، بہت زیادہ سستی بیچ لی، یا بہت زیادہ مہنگی کوئی چیز خرید لی، تو اس طرح کی صورتحال کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے. اس میں ہوتا یہ ہے نا کہ اس میں اگر بے جو ہے وہ ثمن مثل پر ہوئی ہے، یعنی اس نے اپنا موبائل 10,000 قیمت ہے اور 10,000 میں بیچ دیا، تو بے صحیح ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح اگر اس نے مثلا ایک کھانے کی چیز ہے 100 روپے اس کی قیمت ہے، اس نے 100 روپے کی خرید لی، تو بھی بے صحیح ہو جائے گی. ثمن مثل کے ساتھ کوئی چیز بیچ دی یا خرید لی، اس حالت میں سچویشن میں تو ہو جائے گی. نمبر 2، اگر غبن فاحش کے ساتھ بیچ دی یا خرید لی، جو اس مجبوری میں موبائل جو ہے وہ غبن فاحش کے ساتھ بیچ دیا یا غبن فاحش کے ساتھ کوئی چیز خرید لی، تو ایسی صورت میں حضرت نے لکھا ہے کہ یہ بے فاسد ہے. یہ جی بے فاسد ہو جائے گی. بے فاسد تو ہو جائے گی، لیکن اس کا رول کیا ہوگا؟ رول یہ ہوگا کہ جو مجبور شخص ہے، اگر اس کے ہاتھ میں چیز آ گئی، یہاں اس نے بے فاسد یعنی غبن فاحش کے ساتھ کوئی چیز خرید لی، مثلا 100 روپے کا کھانا ہے وہ 300 روپے کا خرید لیا، تو یہ آدمی بے فاسد ہو جائے گی. لیکن یہ جو مجبور ہے یہ اس کھانے کو کھا سکتا ہے، کیونکہ مجبور ہے، کھا سکتا ہے، اور بعد میں وہ سامنے والے آدمی کو 300 روپے نہیں دے گا بلکہ اس کو بازاری قیمت دے گا، زمان دے گا. اسی طرح اگر موبائل بیچ دیا، 10,000 والا موبائل بیچ دیا 5,000 میں، تو اور 5,000 کو اس نے اپنے ضرورت میں استعمال کر لی، جان بچا لی اس نے، تو ٹھیک ہے ہو جائے گا. لیکن بعد میں سامنے والا آدمی یہ جو ہے موبائل کے 10,000 روپے دے گا، بازاری قیمت دے گا، 5,000 نہیں دے گا. ٹھیک ہے. تو گویا کہ ثمن مثل لازم ہو جائے گا اس صورت میں.
آسان سی صورت یہ ہے کہ بے فاسد ہو جائے گی لیکن اور مجبور شخص ہے لہذا وہ استعمال بھی کر لے گا، لیکن بعد میں سامنے والے پر ثمن مثل لازم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس میں نا حضرت نے یہ بھی لکھا ہے ایک نقطہ کہ غبن فاحش کی تعریف تو یہاں نہیں ہے نا کہ غبن فاحش کتنے زیادہ مہنگا یا کتنے زیادہ سستا کو ہم کہیں گے کہ یہ غبن فاحش ہے. 100 روپے کا کھانا ہے تو اس کو اگر کتنے زیادہ میں خریدیں گے تو وہ غبن فاحش میں جائے گا. اپنا موبائل 10,000 کا ہے وہ بیچ دیا 8,000 کا، یا کتنا کم میں بیچنا چاہیے جس کو ہم غبن فاحش کہیں. بہت ساری تعریفات اس کی گئی ہے، لیکن شیخ مصطفیٰ زرقا رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی، ایک تعریف لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے ما لا يدخل تحت تقویم المقومین، قیمت لگانے والوں کی قیمت کے اندر جو قیمت نہ آئے وہ غبن فاحش ہے. مثلا 100 روپے کا کھانا خرید لیا، نہیں 100 روپے کا کھانا تھا وہ خرید لیا 200 روپے کا. پھر ہم نے لوگوں سے پوچھا، دکانداروں سے آس پاس کی جو 100 روپے کا کھانا ہے اس کی قیمت آپ کتنی لگائیں گے؟ کسی نے 95 روپے لگائی، کسی نے 100 روپے لگائی، کسی نے 110، کسی نے 120، کسی نے زیادہ سے زیادہ 130 لگائی. تو 200 جو ہے وہ لا يدخل تحت تقویم المقومین، وہ تو مقومین کی قیمت میں داخل نہیں ہے. ہاں جی 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 جی، مارکیٹ کے عرف میں جتنی بھی قیمت ہے اس کی لگ سکتی ہے، اس سے بھی مہنگا بیچ دیا تو یہ غبن فاحش ہے، تو ان قیمتوں میں شامل نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے. اچھا جی، اب آتے ہیں اضطرار کی تیسری صورت کی طرف. تیسری صورت یہ ہے کہ نہ تو اکراہ ہے، نہ بھوک نے تنگ کیا ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، دونوں صورتیں نہیں ہے پہلے والی، لیکن یہ ایسی حالت ہے کہ بھئی اس کے قرض خواہ اس سے بار بار مطالبہ کر رہے کہ بھئی چلو ہمارا قرض دے دو، اور یہ بیچارہ مجبور ہو کر اپنا موبائل جو 20,000 والا ہے 10,000 میں بیچ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت نے لکھا ہے کہ جتنی بھی قیمت میں بیچے گا یہ اضطرار میں نہیں آئے گا. سابقہ دونوں صورتوں والا حکم اس پر لاگو نہیں ہوگا، بلکہ ٹھیک ہے جو آدمی سے خرید رہا ہے اس کے لیے ایک دیانت کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس کے ساتھ صحیح معاملہ کرے، لیکن اگر اس نے اپنی چاہت سے بیچ دیا، بہت غبن کے ساتھ بیچ دیا ہے، جس طرح بیچ دیا سامان میں سے کے ساتھ، ہر صورت میں بے صحیح ہو جائے گی. کیونکہ یہ جو حالت ہے نا دائنین یا قرض خواہوں کا مطالبہ، یہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ ہم کہے کہ بھئی یہ آدمی بہت سخت مجبور ہوا تھا اپنے یہ چیز بیچنے پر، یعنی مطلب جس طرح کے پیچھے مطلب بھوک اور اکراہ والی سچویشن تھی اس جیسی نہیں ہے یہ. اس پر او والا حکم بھی لاگو نہیں ہوگا، یہ بے صحیح ہو جائے گی. تو یہ 3 صورتیں ہیں اضطرار کی. دیکھ لیجئے اس کو، الف با اور جیم. الف میں ہے کہ اگر اضطرار بسبب غیر کی طرف سے اکراہ کی وجہ سے ہو تو یہ بے مکرہ میں ہو جائے گا، جس کا ذکر فقرہ نمبر 33 میں ہو چکا ہے. با، اگر ایک آدمی مجبور ہو جائے کسی چیز خریدنے کے لیے یا کسی چیز کی بیچنے کے لیے مجبور ہو جائے حالت مخمصہ میں، یعنی بھوک کی حالت میں، کہ جس میں ایسی بھوک جس میں اپنے نفس یا اپنے اہل و عیال کی پر اس کو خوف ہو، اگر وہ بے نہیں کرے گا تو. مثلا بھوکا ہے، ولا سبیل الی طعام، اور کھانے کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ وہ ثمن اکثر کے ساتھ کوئی چیز خریدے، یہ چیز 200 میں خریدے گا تب ہی بھوک اس کی مٹ سکتی ہے. او بی بعض مالی ہی، یا اپنی کوئی چیز جو بعض مال بیچ دے گا، بثمن اقل بکثیر من ثمن مثلی ہی، اس کے ثمن مثل سے بھی بہت زیادہ کم قیمت میں. موبائل ہے 20,000 والا، اس کو 10,000 میں بیچ دیا. وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ، وہی جو کام کر رہا ہے، لِدَفْعِ جَوْعِهِ أَوْ جَوْعِ عَيَالِهِ، وہ کیا کر رہا ہے، اپنی بھوک یا اپنے اہل و عیال کی بھوک کو مٹانے کے لیے کر رہا ہے. تو ففی هذه الحالہ، اس حالت میں حکم یہ ہے کہ ان باع او اشترى بثمن مثل، اگر اس نے اپنی کوئی چیز بیچ دی یا کسی اور سے کوئی چیز خرید لی ثمن مثل کے ساتھ تو بے صحیح ہے. وَإِنْ كَانَ بِغَبْنِ فَاحِشٍ، لیکن اگر چیز بیچی ہے غبن فاحش کے ساتھ، یا چیز خریدی ہے غبن فاحش، خریداری میں غبن فاحش یہ ہوگا نا کہ بہت زیادہ مہنگی خرید لی، اور بیچنے میں غبن فاحش یہ ہوگا نا کہ بہت زیادہ سستی بیچ لی، تو یہ بے فاسد ہے. لیکن فی صورت الشراء فی هذه الحالہ، لیکن خریداری کی صورت میں، اس حالت میں اگرچہ بے فاسد ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے حلال ہے اس چیز کو کھانا جو اس نے خریدا ہے اپنی حاجت کو دور کرنے کے لیے، اس کو کھا سکتا ہے. ولیکن لا یجب علیہ الا ثمن المثل، لیکن بعد میں اس پر پھر ثمن مثل ہی لازم ہوگا. دکاندار نے جو 100 روپے کی چیز 500 میں بتائی ہے وہ 500 روپے نہیں دے گا، بلکہ اس کی جو بازاری جو بھی قیمت ہوگی وہی دے گا.
جیم یحتاج المرء الى البيع بسبب افلاسه، کہ ایک آدمی جو ہے وہ بے کی طرف مجبور ہو جائے اپنے افلاس اور دائنین کے مطالبے کی وجہ سے. تو حضرت نے لکھا یہ استرار میں داخل نہیں ہے، یعنی حقیقی معنوں میں یہ استرار نہیں ہے، لہٰذا جو بے اس نے کی ہے یہ بے صحیح ہو جائے گی اگرچہ غبن کے ساتھ ہو. ولیکن یکرہ، لیکن مکروہ ہوگا اس آدمی کے لیے جو اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے کہ وہ اس کو اس حالت میں بہت زیادہ غبن کے ساتھ کوئی چیز بیچے یا خریدے، اس کے لیے یہ مکروہ ہوگا لیکن بے ہو جائے گی.